جاؤ ادھر آ جاؤ. اور کون ہے عاشق رسول؟ نوجوان ہمارے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ, یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ, یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ بیٹے. ماشاءاللہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے, اللہ برکت دے. یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی. کون عاشق رسول ہے؟ ادھر کھڑے ہو جاؤ بیٹے. ماشاءاللہ اے بھائی ہمارے داڑھی رکھائیں گے جتنے بھی ہیں, یہ سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں بھائی صاحب. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی اور ہے؟ اے بھائی ابھی کھڑے مت ہو. اچھا ایک بات بتاؤں, لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ بندہ یہ جو آیا ہے, یہ اس کے سامنے اتنی دیر تقریر کی ہے تو تھوڑی دیر اس کی بات نہ مانے تو کم سے کم بیٹھے تو رہیں. اب ڈی ایم کی کھڑ بیٹھ جاؤ, ایک جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, آ جاؤ جلدی آ جاؤ. ادھر کھڑے رہو بھائی, داڑھی رکھانے والے جاؤ نا بھائی, جاؤ نا. اے بھیا داڑھی رکھاؤ گے تو یہاں کھڑے ہو جاؤ. اور کوئی ہے عاشق رسول اس محفل رسول میں جو اس محفل سے کھڑے ہو کے کہے میں آج سے اپنے نبی کے نام پر کہتا ہوں, اس محفل میں کھڑے ہو کے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, سب قبر پہ ہاتھ چھاڑ کے آ جائیں گے, قبر کے اندر حضور ہی آئیں گے, سرکار ہی تمہارا بیڑا پار کریں گے. کون ہے نبی کا عاشق جو آج نبی کی سنت پر عمل کرے؟ کھڑا ہو جائے وہ عاشق رسول. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لوگ ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کوئی نوجوان ادھر سے آگے پیچھے سے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. داڑھی واجب ہے, داڑھی کا مڈانا حرام ہے. ایک مٹھی داڑھی پوری رکھنا سنت ہے. کوئی عاشق رسول اور ہے اس محفل میں؟ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہمارا بھائی آیا ہے تو یہ اپنے دوست کو بھی ساتھ میں لے کے آیا ہے. کچھ ایسے دوست ہیں جو دوستوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے, یہ ایسا دوست ہے تو دوست کو جنت میں لے کے آیا. ہاں حضرت سے دعا لو, سید صاحب سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ. اور کوئی عاشق رسول ہے بھائی؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ اور کوئی عاشق رسول ہے محفل رسول میں؟ کوئی اور ہے بھائی؟ اور اس محفل میں اتنے لوگوں میں کوئی ہے؟ ایک بار اور کہتا ہوں, آ جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 کتنے ہو گئے؟ یہ ہو رہا 20 ہو گئے. مولا علی کی 21ویں ہو جائے گی. ایک اور کھڑے ہو جاؤ بس, ایک وہ آگے. ماشاءاللہ 22 ہو گئے ماشاءاللہ. میں دیکھو ایسے کر کے دعا کر رہا ہوں, آپ سب آمین کہنا ہے نا. اے اللہ یا رحمان و رحیم, میرے مالک جو تیرے محبوب کی سنت کے لیے آئے ہیں, تو کریم ہے, میں تو گنہگار ہوں, تو فضل کرنے والا ہے. اللہ تو میرے بات کو نہ دیکھ, میں تو گندہ انسان ہوں, مگر یہ جو تیرے حبیب کی محفل میں آئے ہیں, یہ جو سنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان سید صاحب کے وسیلے سے یا اللہ ان کو نیک بنا دے, انہیں استقامت عطا فرما دے, استقامت عطا فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب کے لیے آئے ہیں, تو ان پر فضل کرنا, ان کا ساتھ دینا میرے مالک, ان کا ساتھ دینا میرے رب, ان پر فضل کرنا. اچھا ٹھیک ہے, ہاتھ نیچے کریں, ہاتھ اوپر کریں, داڑھی رکھنے والے ہاتھ اوپر کریں. کہیں انشاءاللہ آج کے بعد علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں, نہ ہاتھ سے داڑھی کٹے گی نہ مڈے, اور حضور کے لیے جئیں گے. کس کے لیے جئیں گے بولو؟ پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا,
جن لوگوں کو درود شریف یاد ہو وہ باوز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بھئی یہ آپ نے کیا بنا رکھا ہے ایسا؟ آپ نہ کچھ بول رہے ہو، بند کر اس کو۔ بس ٹھیک ہے، بس یہاں ٹھیک ہے۔ یہ جو بچے ہیں مدرسے کے، ان کو چاہیے کہ سلیقے سے بیٹھیں ایک طرف، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے اتنے کیمرے آگے لگا رکھے ہیں کہ اب کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، بیچ میں درمیان میں آپ لوگ حائر ہو جاتے ہیں۔ مجھے کوئی یہاں کا ماحول سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذرا تھوڑا سا ہلکا ہلکا آگے آ جائیے، ہلکا ہلکا۔ دیکھو بھائی اس کو کیمرے کو ایک طرف کرو، ایک طرف کرو ذرا۔ کتنے کیمرے لگا لیے بھائی؟ بیٹھ جائیں، آگے آگے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ثواب کی نیت سے آئے آگے، مہربانی کریں تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں۔ بہت زیادہ آپ کی وجہ سے جلسہ متاثر ہو رہا ہے، آپ کیمرے والے سمجھ رہے ہو اس بات کو۔ ایک طرف لگا کے بیٹھ جاؤ، ایک طرف لگاؤ، ایک طرف۔ اب اتنے لگاؤ گے تو پھر ہم لوگ بول کیا پائیں گے؟ اتنے بہت سے لگاؤ گے، ادھر بیٹھو جا کے۔ اچھا جن لوگوں کو تقریر نہیں سننی جلدی چلے جائیں واپس اپنے گھر۔ یہ جتنے کھڑے ہیں ان میں سے جتنے بیٹھنے جانتے ہو یہ بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں میں سے میرے بھائی جتنا بیٹھنے جانتے ہو آپ لوگ بیٹھ جائیں، نیک انسان بنے، نیک شریف آدمی بنے۔ ادھر جو لوگ روڈ پر ٹہل رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ حضور کا جلسہ وہاں ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، رات کو جاگ بھی رہے ہیں، ثواب کوئی نہیں مل رہا ہے، جلسے سے دور بیٹھے۔ آپ نے میری بات سنی نہیں آپ لوگوں نے؟ میں آپ سے کوئی اور فارسی میں بولوں گا، ادھر کو کر لو، اس طرف کر لو، بیچ میں بول ہی نہیں پاؤں گا ایسے۔ اتنے بہت سے لگاؤ گے اے بھائی، آپ لوگ ذرا آ جاؤ، ذرا قریب آ جاؤ آپ لوگ۔ وہ جو دور کھڑے ہیں جتنے بھی نوجوان لڑکے بیٹھ جائیں، بچے رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کیمرے والے ایسے بیٹھ جاتے ہو جیسے آپ مسلمانی نہیں ہو، نہ سبحان اللہ کہو گے نہ سنو گے، بس کیمرے پہ نظر رکھو گے، اس سے بہت برا ماحول ہو جاتا ہے جیسے۔ اب جتنے بھی ہاتھ میں موبائل ہیں اگر اتنے کیمرے شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا بتائیے آپ مجھے۔ حضرت قبلہ تشریف رکھتے ہیں، حضرت علامہ سید فاروق صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ایک بہترین عالم دین ہے، بزرگ شخصیت ہے، ان کی سرپرستی میں یہ جلسہ ہے۔ حضرت کی دعاؤں کے ساتھ ہم بات کو آگے کریں۔ آپ لوگ ذرا سبحان اللہ بول کے دکھاؤ، دیکھو سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں بولیں؟ اور جن کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں وہ بالکل نہ بولیں، جن کے پاس کم ہو وہ بولیں، زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی، نہ باپ اپنے بیٹے کو دے گا، ایک بھی نیکی۔ اور اللہ ہر انسان کو سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں دیتا ہے، اور اگر آپ کو کم لگتی ہوں تو یہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے، مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ انسان ہو پھر بھی سلیقے سے بول نہیں رہے ہو۔ حضور کی محفل میں تو بے زبان بولتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں، گدھے بولتے ہیں، زور سے بولو۔ ایک آدمی اپنے بیل کو مار رہا تھا مدینے میں، بیل کو مارنے والا بھی بیل ہی ہوتا ہے، بیل کو مارا تھا اور اس کی ضد یہ تھی کہ بیل مجھے اپنے اوپر بٹھا لے اور سواری کروائے۔
بیل کام کے لیے بنا ہے، وہ چلا ہی نہیں، اس نے اس کو مارا وہ نہیں چلا، اس نے اس کو اور مارا وہ پھر بھی نہیں چلا، اس نے اس کو اور مارا وہ پھر بھی نہیں چلا، زیادہ مارا نا، زیادہ ظلم کیا، تو اسی گلی سے آمنہ کے لال کا گزر ہو گیا۔ میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ جب حضور کو دیکھا ہے نا بیل نے، تو حضور کو دیکھ کر کے بیل انسان کی زبان بولنے لگا۔ اللہ نے اسے اپنی قدرت سے انسان کی زبان دی، وہ بولا تجھ کو شرم نہیں آتی، تو مجھ کو مارتا ہے، مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ میں کام کے لیے بنایا گیا ہوں، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا حیرت کی بات ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے۔ بیل نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان۔ حضور کی محفل میں تو انسان بولے ہیں، جنات بولے ہیں، بیل بولے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ بیل آپ کو جانتا ہے؟ فرمایا یہ مجھے ہی تھوڑی جانتا ہے، میرے ابو بکر کو بھی جانتا ہے، میرے عمر کو بھی جانتا ہے، میرے عثمان میرے علی کو بھی جانتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، میں نے اس پہ میری بہنیں بہت تشریف رکھتی ہیں، میرے لیے یہ غنیمت ہے، اس دور میں اتنی اور مرد اور اتنے خواتین و حضرات تشریف رہے ہیں، تو میرے لیے بڑی نعمت ہے یہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری زبان پہ حق جاری فرمائے، میرے کہنے میں اثر پیدا کرے۔ یہ بزرگ دعا کریں گے انشاءاللہ تو ایسا ہو جائے گا۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے ایک دو شعر کے لیے کہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں کچھ پڑھنے سے پہلے یہ ماشاءاللہ مدرسہ سلطانیہ اشرف العلوم، یہ حضرت کے والد صاحب نے اس کو قائم کیا، اور یہی الحمدللہ اچھے باپ کی اچھی اولادیں ہوتی ہیں، باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی یہ محفل ہے، مجھ سے کسی نے ایک دو شعر کے لیے کہا ہے، میں ایک شخصیت کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں دو تین، یعنی پوری دنیا میں اتنی بڑی ماں آج تک پیدا نہیں ہوئی نہ ہوگی کہ جس کو اللہ نے اتنی برکتیں دی ہوں۔ میں کس کا ذکر کرنے والا ہوں؟ اس کا ذکر کرنے والا ہوں کہ جس کے بیٹے کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی۔ میں ذکر کرنے والا ہوں سیدہ آمنہ کا۔ جانتے ہیں حضور کی امی کو آپ؟ کیا نام ہے؟ سیدہ آمنہ۔ خدا کی قسم اللہ نے ایسی دنیا میں دوسری ماں پیدا نہیں کی جیسی سیدہ آمنہ، ایسی کہاں سے ماں آئے گی؟ توجہ تو کریں ذرا، یہ وہی ماں ہے میرے حضور کی کہ ابوا شریف میں نے ان کے مزار پر حاضری کی ہے، ان کی قبر پر۔ یوں تو میں نے کعبے میں کتنی مرتبہ میں گیا ہوں مجھ کو یاد نہیں، بہت مرتبہ کعبے میں گیا، مگر مجھے کعبے میں وہ لطف نہیں آیا جو حضور کی امی کی قبر پہ آیا۔ جب میں وہاں کھڑا تھا تو 6 سال کے حضور یاد آتے تھے کہ جب حضور کی والدہ کا وصال ہوا تو حضور پتھروں سے چپٹ کے روتے تھے اپنی ماں کی قبر کے، اور کہتے تھے میری والدہ، اے میری ماں آمنہ، آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ 6 سال کے حضور جب مکے کو فتح کیا نا، میرے نبی نے فتح کیا مکے کو، اور جب آپ باب السلام کی طرف سے آ رہے ہیں، سر پہ کالا امامہ بندھا ہوا تھا، اور حضور کا چہرہ کالے امامے میں۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے کو گرتے ہیں۔ حضرت بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو فتح کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا وہ دیکھو ابو بکر، وہ جو پہاڑ ہے نا جبل ابی قبیس، اس کی وسط میں فرماتے نیچے میرا گھر ہے، یہ میری ماں آمنہ کا گھر ہے، میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا، میں سوچ رہا ہوں آج میں مکہ فتح کر رہا ہوں تو کاش میری ماں آمنہ ہوتی اور آج مجھ کو دیکھ لیتی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ سیدہ آمنہ کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی بے اولاد بیٹھا ہونا تو دعا اس وقت مانگ لے قبول ہو جائے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ سیدہ آمنہ کے ذکر سے اگر ذکر کے وقت اور ان کے وسیلے سے اگر اولاد مانگی جائے تو اللہ اولادیں عطا کر دیتا ہے نا۔
انہی کے بیٹے کے صدقے سے. تو 2-3 شعر پڑھتا ہوں, سید صاحب کی موجودگی علماء ہیں, 2-3 شعر پڑھتا ہوں, اجازت ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کی اجازت ہے؟ ماشاءاللہ. بس پڑھتا ہوں 2-3 شعر, انشاءاللہ 10-15 منٹ لگیں گے, آپ بالکل سیٹ ہو جائیں گے, بس 10-15 منٹ اور. ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ تو جہان ہے, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت پڑھو تو میرے نبی کی ماں تو کہہ سکتے ہو نا, رحمت کا سائے بان ہے میرے, اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی. چچی کس کی ہے بولو؟ چاچی جان کس کی ہے؟ مولا علی کی. اور دادی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی. شعر پھر سے سنو, چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی, رکھتی یہ خاندان ہے. اور سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں بولو؟ بولو تو کیا کہتے ہیں؟ امی. اور امی جان ہوتی بھی ہے, ہوتی نہیں امی جان. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے یہ آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان ماں ہوتی ہے. تو سب کے بچوں کی سب کی ماں کیا ہوتی ہے؟ جان. اب یہ شعر سماعت کریں, اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آ گیا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان, سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سے دونوں ہاتھ اٹھا کر استقبال کرے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اہل بیت کانفرنس, اولاد غوث اعظم, اولاد غوث اعظم حضرت علامہ الحاج سید فاروق میاں صاحب کی بنا, حضرت علامہ سید شباب حسین صاحب کی بنا. سوچو کہ کس کی جان ہے. اور آخری شعر, یہ وابی دیوبندی کہتے ہیں نبی کی امی مسلمان نہیں تھی. کہو معاذ اللہ, نبی کی امی مسلمان نہیں تھی یہ تو یہ کہتے ہیں, مگر سنی کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے معلوم کیا کہتے ہیں؟ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. بس ایمان ہی, پڑھو ذرا, ایمان ہی ایمان ہے. بس میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں, ای کو کم کر کے اس کا آواز بڑھائیں, ای کو کم کریں, آواز بڑھائیں. دنیا میں
ہم لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جو جوان ہوا ہے وہ بوڑھا ہوگا، اور جو جوان ہوا ہے ہو سکتا ہے بغیر بوڑھا ہوئے ہی مر جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ تقریر کرنے والا آج کے بعد پھر کوئی دوسری تقریر نہ کر پائے، کسی حادثے میں اس کی جان چلی جائے۔ تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ آج کی تقریر کو یہ سوچ کے کرے کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری تقریر ہو؟ یہ جن لوگوں کو اٹھ کے جانا ہو جلدی سے اس اپنی حرکت کا استعمال کریں، جلدی سے جلدی جائیں، بالکل صحیح ہے۔ 10-15 لوگ بھی بیٹھے ہوں مگر سننے والے ہونے چاہیے، یہ گھومنے پھرنے والے لوگ زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب آپ جب آئیں تو کچھ لے کے جائیں ایسا۔ ہو سکتا ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے یہ اس کی زندگی کی آخری تقریر ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھ لو۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں کہ اگر تم ہر نماز کو آخری نہیں سمجھو گے تو نماز تمہارے لیے حجاب بنی رہے گی، مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے، اور اگر نماز کو آخری سمجھو گے تو نماز تمہیں معراج کی حدوں تک پہنچا دے گی۔ بہترین نماز کی جگہ، سجدے کی جگہ بہترین جگہ کعبہ ہے۔ بہترین سجدے کعبے میں ہونے چاہیے تھے مگر کعبے میں نہیں ہو رہے، وہاں تو سیلفیاں کھینچی جا رہی ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، بہترین سجدے وہ مسلمان کر رہے ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں، اپنی رہائی کے لیے روتے ہیں جیلوں میں۔ ان کو تھوڑا اور کم کریں۔ ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ تقریر کرنے والے کی آخری تقریر ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے سننے والوں میں 1-2 لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو آج کے بعد پھر کبھی نصیحت نہ سن سکیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے لڑکوں کو دفن کیا ہے۔ بالکل آواز آپ ہلکا کر رہے ہیں، میں ایگو کم کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، آواز ایسی رہنے دیں، ہلکا سا، اس کو ایسا آنا چاہیے کہ آواز سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کا مائک بہت اچھا ہے، بس آپ کیسا بھی کریں، آپ کو اجازت ہے، ہلکا سا اس کا ٹریبل بڑھا سکتے ہیں، ہلکا سا بیس بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بس یہاں پہ چھوڑ، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، تو پھر آپ کی بھی تو آخری ہو سکتی ہے۔ ابھی اڑیسہ میں کچھ 1-1.5 ہفتہ پہلے ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے، 1 مہینہ ہونے والا ہے، اس سے کم ابھی 15 دن ہوئے، کورومنڈل ایکسپریس، اس میں حادثہ ہوا، ایک ٹرین دوسری ٹرین سے ٹکرائی تو تقریباً 1000 کے لوگ درمیان لوگ مر گئے۔ ان کی لاشیں لینے کے لیے وہاں پہ لوگ پہنچے، ایمس میں پہنچے، بھبنیشور میں، اڑیسہ کی راجدھانی میں۔ تو انہوں نے، میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، اور وہ لاش لینے آیا تھا، بیٹا مرا بھی اسی ٹرین میں ہے۔ اب اچھا، کسی کو کیا پتا تھا نوجوان کو کہ یہ جو میں ٹکٹ کرا رہا ہوں یہ آخری ٹکٹ ہے، اس کے بعد یہ میری موت کا ٹکٹ بن جائے گا۔ اس نوجوان کو کیا خبر تھی جو رات کو اپنے کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سن کے گندی فلم دیکھ کے سویا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ یہ زندگی کی آخری ٹرین ہے اور یہ آخری، اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی۔ وہ اپنی زندگی پہ فخر کرنے والے سنے کہ جب وہاں لاشیں لینے والے پہنچے تو لاشیں تھیں مگر پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ 2 دن مائیں اپنی اسپتالوں کے باہر گھوم کے چلی گئی، کون سی لاش لے کے جائیں؟ سب لاشیں تو ایک جیسی ہو گئی ہیں، تقریباً کاٹی گئی ہیں، بیچ میں سے 3 ٹکڑے کیے گئے، کسی کے 4 ٹکڑے کیے گئے، کسی کا سر نہیں ملا، کسی کا ہاتھ نہیں ملا۔ یہ انسان تکبر کرتا ہے اپنے اوپر؟ 2 منٹ میں قصہ پاری نہ بن گیا؟ یہ نوجوان جو اپنی موٹر سائیکل پہ گھومتے وقت کان میں لیڈ لگاتے وقت چلتا ہے اور یہ گانا سنتا وقت موٹر سائیکل چلا، اگر اسی حال میں مر گیا تو جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔
اللہ نہ کرے وہ گندا کام گندی حرکت کرتے کرتے مر گیا تو پھر کیا ہوگا میرے دوست میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے رسول ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو آخری سمجھو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اپنی ہر نماز کو آخری سمجھو اور خود کو مردوں میں شمار کرنے لگو۔ کینسر کے مریض سے جا کے کہو کوئی گندی فلم دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ ایک سلیم نام کا جموں کشمیر کا آدمی تھا، میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اس کو کینسر تھا، تو میں اس سے ملا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس وقت اس کا وہ زندہ تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے تو آپ کو کینسر ہے؟ بولے سنا ہوا نہیں ہے، مجھے تو لکھا پڑا کینسر ہے، میرے لیور میں کینسر ہے۔ میں کہا پھر شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے مگر ڈاکٹر کہتے ہیں تم 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے، تو میں بس دن رات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے مالک تو نے مجھے کم سے کم 2 مہینے کا موقع تو دیا ہے توبہ کرنے کا۔ کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مجھے 2 مہینے کے بعد آئے گی۔ کہتا ہے سید صاحب میں پوری رات روتا رہتا ہوں مگر ہاں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ میں وہ انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو میں یتیم دیکھتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک دن ٹیلی فون آیا، کہنے لگے سید صاحب میں بمبئی میں ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بخار بہت تیز بڑھ رہا تھا، ٹھیک نہیں ہوا، وہاں علاج کرایا اور جب چیک اپ کرایا تو پتہ لگا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ عمر 25 سال، عمر 26 سال۔ میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں، دنیا میں آئی ہیں تو ایمان کے ساتھ آئی ہیں، اور ہم سب آئے ہیں تو ایمان کے ساتھ آئے ہیں، مگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایمان پہ موت نہ آئے تو پھر؟ یہ میرا سوال ہے۔ ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا نام ہے۔ اور ادھر دیکھو دنیا کی بدمستیوں میں مگر رہنے والوں نوجوانوں اور اس دین کو ہلکا سمجھنے والوں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ایسی پیدا کر دیے گئے تھے؟ نہیں نہیں، ایک ایک ذرے کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک حرف کا حساب ہوگا، ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا جو آپ نے بولا ہے۔ یہ انگلیاں جب تمہارے خلاف بولنے لگیں گی تو بولو پھر کیا بہانہ لے کے آؤ گے؟ جب یہ انگلیاں کہیں گی مالک اس نے گندی چیزیں مجھ سے انگلیوں سے لکھوائیں، جب یہ ہاتھ تمہارے خلاف بولے انہیں جب زبانیں دے دی جائیں، جب تمہاری زبان کو زبان دے دی جائے، جب تمہاری آنکھوں کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اس وقت میں کہاں دوڑ کے بھاگو گے؟ بولو۔ یہ دن رات کا ہونا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ دن رات کا ہونا اس میں نشانی ہے مگر عقل والوں کے لیے۔ یہ سورج ڈھل گیا، یہ رات ہو گئی، پھر صبح ہوگی، یہ جو صبح ہوئی ہے یہ روز پھر دوسری مرتبہ نہیں آئے گی۔ ہم موت کے نزدیک نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ایک محدث ہیں، ایک بہت بڑے صحابی ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا مجھ سے پہلے بھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ اچھا انتقال کا وقت ہے، کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے، کبھی لال رنگ ہوتا ہے، کبھی سرخ رنگ ہوتا ہے، کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے، کبھی تڑپنے لگتے ہیں، کبھی مچلنے لگتے ہیں، کبھی پسینے آنے لگتا ہے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا اتنے بڑے صحابی ہیں اور آپ کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں مجھے موت سے ڈر نہیں لگا ہے، بلکہ مجھے نبی کریم کا حدیث یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ تو مرنے کے بعد جنتی ہے یا جہنمی ہے، یعنی تیرا ایمان پہ خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بوڑھا ہے، ابو ہریرہ گنہگار ہے، اس نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں اور موت کا وقت اس کا قریب ہے، ابو ہریرہ پہ کرم کرنا۔ اے میرے مالک موت کا وقت ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ فرما دینا، ابو ہریرہ کا ایمان پر خاتمہ فرما دینا۔ اگر تو نے آج ابو ہریرہ پر رحم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، اے اللہ ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ اگر تو نے اس وقت ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطائفہ، کون نہیں جانتا جنید بغدادی کو، اور وہ اپنے مرید کے قریب بیٹھے، اس کا انتقال ہونے والا ہے، آپ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے سورہ یاسین سے نفرت ہے، اس کو بند کر لو۔ آپ نے قرآن شریف کو بند کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد گھبرانے کے بعد آپ نے اس سے کہا ایسا کر کے بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کلمے سے نفرت، قرآن سے، آپ سے، اسلام سے، سب سے نفرت۔
حضرت سیدنا جنید اس کے قریب بیٹھے اور وہ انہی الفاظ کے ساتھ مر گیا. سیدنا جنید 40 دن لگاتار روتے رہے. اے میرے مالک، میرے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، اس کا ایمان کیسے چھن گیا؟ کیسے چھن گیا؟ 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے کر کے جا رہے ہیں، اور ان جہنم کے فرشتوں نے اس کے جبڑے میں ڈالا ہے، ڈالی ہے انکڑی. یعنی جہنم میں ہاتھ میں نہیں ڈالی جائے گی بلکہ انکڑی ڈالی جائے گی، انکڑی ڈالی جائے گی جبڑے میں، اور جبڑے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. آپ نے اس سے پوچھا تو کیسے برباد ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں 3 گناہ کرتا، 2 گناہ کرتا تھا چھپ کر، جسے میرا اللہ جانتا تھا اور میں جانتا تھا، اسی وجہ سے میں برباد ہو گیا. میں مرتے وقت میرا ایمان چھین لیا گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. کہ کون سے گناہ کرتا تھا؟ کہ میں 2 گناہ یہ کرتا تھا. ایک تو اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ میری نگاہیں پاک نہیں تھی، میں دوسروں کی لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میں گندی عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میری نگاہوں میں پاکیزگی نہیں تھی. اسی وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا. 2 منحوس گناہ ایسے کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا ایمان چھن گیا. حضور لڑکوں سے، یہ لوگوں سے کہیں کہ اب میرا کون کیا کر سکتا ہے، چونکہ میں بے ایمان ہو کے مرا ہوں، ہمیشہ جہنم میں جلوں گا. ہمیشہ جہنم میں جلنے والے کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی، اس کو نیند آ جائے گی. اللہ اکبر. جنید بغدادی کا مرید مرا ہے، اللہ اکبر، تو گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گیا. نہ جانے کتنے میرے نوجوان ایسے جو شادیوں میں اب شراب تک پینے لگے ہیں اور شراب کو برا تک نہیں سمجھتے ہیں، اور کتنے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے گندی تصویریں آج بھی دیکھی ہوں گی، آج کے دن میں بھی دیکھی ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا فری ہو گیا ہے. ڈیٹا فری ہے کہ تو تیرا ایمان بھی فری ہے؟ کیا ڈیٹا فری ہے تو کیا یہ بتا تیری زندگی بھی فری ہے؟ کیا گناہ بھی فری ہے؟ پوری رات رات فلم دیکھنے والے لڑکے کیا ہوگا اگر مرتے وقت تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا؟ اب تو نوجوان لڑکے برباد ہو گئے، ان کی تنہائیاں کہیں کی نہ بچی. 10 سال کے بچے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، 10 سال کے بچے گندے موبائلوں میں لگ گئے. ہم کیا کریں؟ برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ عہد برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی کو آخرت کی فکر نہیں ہے، کوئی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے. ارے لمبی لمبی صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو وہ مسجد میں جمع ہو کے کہتے تھے اے اللہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی ہے، ہم کو معاف کر دے مالک، کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے. اللہ اکبر. وہ ذرا غور کرو، ہوائیں تیز چلتی تھی تو صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے. یہاں زلزلے آئے، لوگوں کی موتیں ہوئی، مگر ہمارے کانوں پہ چوں نہیں لگی، کوئی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں. اور میرے نوجوانوں، اللہ نہ کرے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ایمان چھن گیا تو بولو کیا ہوگا؟ بولو اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا؟ بتاؤ میرے دوستو، اے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اے رات کی تنہائیوں کے چوروں، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث خصوصی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو نماز روزے کے باوجود جہنم کا حکم ہوگا. فرشتے عرض کریں گے مالک یہ تو نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، یہ کیسے جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ سب نماز روزہ تو کرتا تھا مگر یہ تنہائی میں گناہ کرتا تھا، تنہائی میں بہت چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا. اب جنہوں نے اپنے موبائلوں پہ لاک لگا کے رکھے، گندی تصویریں دیکھ کے ایک مرتبہ لاک لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا تیرے اللہ نے تجھ کو نہیں دیکھا؟ ارے نوجوان برباد ہوتے چلے گئے. ان کی پینٹیں دیکھو، ان کے رنگ دیکھو، یہودیوں کی طرح ہے، چلنا یہودیوں کی طرح، بولنا یہودیوں کی طرح، بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بالکل بمبئی کے بدتمیزوں کی طرح ہو گئے. انہی کی طرح زندگی کر لی، جیسے وہ چلتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں، جیسے وہ بولتے ہیں ویسے ہی بولتے ہیں. اگر تم کو کسی جوان کی نقل کرنی تھی تو بمبئی کے ان بیہودہ لوگوں کی نقل نہیں کرنی تھی. ارے وہ تو نوجوانوں تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. اگر کسی جوان کی نقل کرنی تھی تو کربلا کے اس علی اکبر کی نقل کرتے جس نے 18 سال کی جوانی میں اپنے ابا کے سامنے نیزے سینے میں لگوانے کے بعد کہا تھا اے میرے بابا حسین، تیرا 18 سال کا بیٹا علی اکبر دنیا کے لیے نہیں جیا تھا، اس کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں تھی بلکہ مدینے والے کی دیوانی تھی. اے نوجوانوں، ان دنیا والوں کے لیے مت جیو بلکہ کھڑے ہو، آج سے توبہ کرو اور اپنے رب کو منا لو اور یہ کہو کہ جیسے تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نعرہ رسالت، اہل بیت کا
نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، لڑکیاں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں، بچیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں، گھروں میں ناچنے کے رواج بن گئے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ناچ کو دیکھ کر کے لوگ معاذ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنی 5 سال کی 6 سال کی بچی کا ڈانس کا اسٹیٹس لگا کے کہتا ہے، فیس بک پہ ڈال کے کہتا ہے میری بیٹی کیسی ناچ رہی ہے، یہ دیکھو۔ اس سے کہو بے غیرت تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے، تیری حیا کا جنازہ نکل گیا، تو برباد ہو گیا۔ مگر جو قوم اپنے بزرگوں کو بھول جائے، اپنے محسنین کو بھول جائے، اپنے بزرگوں کو بھول جائے، اپنے اکابر کو بھول جائے، اپنے اسلاف کو بھول جائے، اس قوم کو بربادی سے کون بچائے؟ کسی کو پتا ہے کہ کیسے تھے ہمارے اسلاف؟ کسی کو پتا ہے کہ کیسے تھے صحابہ؟ کوئی اتنے لوگوں میں بتائے گا کہ کیا وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے ہم ہیں؟ نہیں، وہ کیسے تھے؟ وہ 313 تھے پوری دنیا میں۔ آج تمہیں مٹانے کی باتیں چل رہی ہیں، تم لاکھوں کروڑوں ہم اگر ڈر رہے ہو۔ اور بزدل کی اے بھائی، جن لوگوں کو جانا ہو، جو بھائی جان جانا ہے چپل لے کے، آپ لوگوں میں سے جسے بھی جانا ہو جلدی چلے جائیں۔ دیکھو میرے بھائی، برا نہ ماننا، اس کے اٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ کہ آپ کو کوئی اپنے گھر آپ کو بلانے نہیں گیا تھا، آپ اپنی مرضی سے آئے۔ مرضی سے آئیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بیٹھ کے سن لیں تھوڑی دیر۔ یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ جب قوم یہ بھول جائے کہ ہمارے بزرگ کون تھے تو اسے بربادی سے کون بچائے؟ کون بچائے بھائی؟ 1000 کا لشکر، آج کیا باتیں چل رہی ہیں بھائی؟ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں، فلانی حکومت آ گئی، یہ آ گئی، بڑا ظالم حاکم آیا ہے۔ میں کہنے لگا اچھا کتنے دن ہوئے ہیں؟ کہنے لگا ابھی تو 8-9 سال ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی دنوں میں سب ختم ہو جائے۔ بولے نہیں، ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے کہا آپ نے خراب کیے ہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا پھر جو کر سکتے ہیں وہ کریں نا۔ حکومت بڑی ظالم ہے۔ اچھا تو کیا کم ظالم ہے کہ 5 وقت کی اذانیں گزر گئی اور تو ایک بار بھی نماز میں نہیں گیا، ایک بار بھی مسجد میں نہیں گیا؟ تو کیا چھوٹا ظالم ہے؟ ارے ہم تو وہ تھے کہ ہم نے میاں دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے۔ کون تھے میاں؟ آج تمہیں یاد دلاؤں کون تھے ہم؟ 1000 کا لشکر مکے سے چلا تھا۔ مکے کی عورتیں نے، میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات نکال کے دیے حضور اقدس کے خلاف۔ مکے کی عورتوں نے اپنے گلوں کے ہار اتار کے دے دیے اور کہا لے ابو جہل، ڈھیر لگا دیا مال کا، لے ہمارا مال لے جا، یہ ہمارا سونا۔ اور آمنہ کے لال کی اسلام کو، مذہب کو ختم کر دے۔ تو جب وہ انہوں نے یہ زیورات دیے تو مدینے کی عورتیں بھی آئیں، یا رسول اللہ ہمارے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، زیور کی بات تو چھوڑیے، مگر ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر یہ 18 سال کا پلا ہوا جوان ہے، اسے لے جائیے اور دین کو بچا لیجئے۔ 1000 کا لشکر چلا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں کہتا ہے اس رسی سے باندھ کے لے کے جاؤں گا نبی کو، اس سے باندھ کے لے کے آؤں گا، اس رسی میں۔ میں نبی پاک نے صحابہ اکرام کو بلایا مدینے میں 313۔ پوری دنیا میں کتنے مسلمان تھے بولے اس وقت؟ جلدی بولو کتنے؟ 313 تھے۔ اور 313 تلواریں بھی تھی؟ نہیں تلواریں کم تھی۔ کیا ان کے پاس بھی کھانے پینے کو بھی تھا ہماری طرح؟ نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کھانے پینے کا، بلکہ وہ روزہ ایسے رکھ رہے تھے کہ کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کے روزے رکھے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا دیکھو میں نے مکہ چھوڑا، میں مدینے آ گیا، اوس و خزرج کھڑے ہیں اور انصار و مہاجرین کھڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا بولو تو آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے مدینہ چھوڑا، میں مکہ چھوڑا، مدینے آ گیا، اب مدینے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ صحابہ بولے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ، اے میرے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا پہلے سوچ لو، پہلے اندازہ کر لو، پہلے سوچ لو کہ چلو گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ سرکار نے فرمایا پہلے سوچ لو، کیونکہ تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں۔
ہیں, بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. دور سے تو بولو ذرا, امت مصطفیٰ کی ہے جان کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی, ذرا دو کہ تو. میرے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کے غلام کے صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں, اے آمنہ کے لال, اے آمنہ کے لال, ہمارا بچہ بچہ آپ کہیں گے, ہمارے بچے کو تو بچہ بچہ قربان ہو جائے گا. پہلے 313 کے اوپر سے گزریں گے یہ کافر, اس کے بعد آپ تک پہنچیں گے. کیا ایسا عشق اب بھی کسی کے پاس ہے؟ نہیں نہیں. کیا ایسی محبت اب بھی کسی کے پاس ہے؟ نہیں نہیں. اب وہ محبتیں ختم ہوتی چلی گئی, اب وہ جذبات ختم ہوتے چلے گئے, اب نبی کے ساتھ وہ محبتیں نہیں رہی, اب تو بس نبی کو کبھی یاد کر لیا نہیں کر لیا. یہ 313 کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور جانے دے دیں گے اپنی, یا رسول اللہ بچہ بچہ قربان کر دیں گے اپنا, اے پیغمبر ہمیں لے کے چلیے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, کھجور کی جو ہے وہ ٹہنیاں دے دی, کھجور کی لکڑیاں دے دی. اب تلوار کی جگہ کھجور کی لکڑیاں دے دی گئی. اور آپ توجہ کریں 306 صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی جب لکڑیاں آئی تو ان کا دل دھڑک جانا چاہیے تھا, ان کو ڈر جانا چاہیے تھا کہ کھجور کبھی مقابلہ کر سکتی ہے تلوار کا. انہیں تو ہوپلیس ہو جانا چاہیے تھا, مگر نہیں, ایک بھی نہیں گھبرایا, بلکہ کھجور کی ڈنڈی لے کے ہواؤں میں لہرانے لگے. مدینے کی گلیوں میں لہرا لہرا کے جا رہے تھے. یہودیوں نے مدینے کے کہا او مسلمانوں کیا پاگل ہو گئے, تمہارے دماغ خراب ہے, ارے کیا کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے والے کی مدینے والی سرکار پر ہے. 313 نکلے, مدینے سے نکلے. کیسے نکلے؟ اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اگڑ جاتے. دیکھو جو حضور کی محفل میں نے پہلے بھی کہا تھا بوجھ نہ بنا کرو, بولو ذرا سبحان اللہ. بوجھ بننے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں. حضور کی محفل میں بدذوق لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے. بیٹھو تو سبحان اللہ وغیرہ بولو, ورنہ نکلو اپنے گھر. زور سے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو, دل لگا کے بولو. 313 نکلے ہیں, اور نکلنے کے بعد 170 کلومیٹر دور بدر کے مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے. بدر کے میدان میں آج بھی کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے, اللہ نے ان بدریوں, وہ بدری کون تھے جنہیں اللہ نے اپنی آیت اپنی نشانی بتایا؟ وہ میاں 306 لوگ جن کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں تھیں, اور وہ 7 لوگ جن کے پاس تلواریں تو تھی مگر نوک ٹوٹی ہوئی, دستے ٹوٹے ہوئے, وہ کیسے اللہ کی نشانی بن گئے؟ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جا کر کے دیکھو قرآن کی یہ آیت آج بھی بدر کے میدان میں بڑے بڑے جلی لفظوں میں لکھی ہوئی ہے. کہ تمہاری تاریخ ہے کہ 313 کھڑے تھے, کھجور کی گٹلیاں چوس کے روزہ رکھنے والے, پیٹ سے لگے ہوئے, پیٹ پہ, اور اس کھجور کی گٹلی کو چوس کے جیب میں رکھ لیا کہ شام کو اس سے یہ افطار کریں گے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے, کتنے یا جوان ایسے بیٹھے ہوں گے جو یہ بات دیکھ کے سن کے شرمائیں گے کہ صحابہ اکرام کھجور کی گٹلیاں چوس کے روزے رکھتے تھے, آپ لوگوں کے گھروں میں کھانے ہیں پھر بھی بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال ہے کہ پھر بھی جو ہے روزے نہیں رکھ رہے ہیں. توجہ کرو, وہ کھڑے ہیں صحابہ اکرام جب کھڑے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, رات بھر ان کفار مکہ نے رات بھر جو ہے وہ ناچ دیکھا عورتوں کا, انہوں نے شرابیں پی تھی, انہوں نے گوشت کھائے تھے بھنے ہوئے. اور جب انہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا, پتلے دبلے کمزور صحابہ اکرام کو جب انہوں نے دیکھا, ان کے کپڑوں پہ پیمد لگے تھے, انہوں نے تالیاں بجا کے مذاق اڑانا شروع کر دی. یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں, دیکھو تو ان کے پاس کھجور کی ڈنڈیاں ہیں, یہ ہم سے لڑیں گے کھجور کی لکڑیوں سے, یہ تلواروں کا مقابلہ کریں گے. ارے ایسے مٹا دیں گے مسلمانوں تمہیں تم جیسے کبھی تھے نہیں. مکھی اور مچھر کو جیسے کچلتے ہیں ویسے تمہیں کو کچل کے رکھ دیں گے. اتنے تکبر میں وہ بھرے ہوئے لوگ تھے کفار مکہ. جب وہ یہ بدتمیزی کرتے تھے, اسی رات میں میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. ابھی آپ کو کوئی پریشانی آئے تو آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں, رکھا کرو, سر سجدے میں رکھا کرو, اپنے مالک سے مانگا کرو, اس کی طرف رجوع کیا کرو. کیوں تم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ
دیا, میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا, اور آج کے رونے کا انداز بالکل الگ ہے. آج جیسے میرے نبی نے مانگا ہے, اس کا مانگنے کا آج کا انداز بالکل الگ ہے. آج میرے نبی الگ انداز میں مانگ رہے ہیں, آج سر سجدے میں رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور اتنا ایسے روتے ہیں کہ حضور کے کاندھے تک کانپتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سر رکھے ہوئے ہیں, اور آپ کی چادر نیچے کو گر جاتی ہے, میں اٹھا کے حضور کی چادر رکھ دیتا ہوں, پھر چادر نیچے گرتی ہے, پھر اوپر رکھ دیتا ہوں, یہاں تک کہ حضور کی آنکھوں کے آنسو بدر کی ریت کو بھگونے لگے. میرے نبی کی آنکھیں بھیگنے لگی, میرے نبی کی آنکھیں سوجنے لگی, روتے روتے نبی پاک کی آنکھیں سوج گئی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو نیچے کو گرتے تھے. میں کہتا ہوں اے اللہ, میں انسان نہ ہوتا, بدر کا ذرہ ہوتا کہ حضور کا مبارک سرکار دو عالم کے مبارک آنسو گرتے اور میں اس کو اپنے سینے میں بھر لیتا. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کر کے آج کیا عرض کی ہے, اللہ اکبر. آج کون سی زبان ہل رہی ہے, اللہ اکبر, کون سی آنکھوں سے آنسو گر رہے, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کون سی زبان, وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. آج معلوم ہے کیا دعا کر رہے ہیں, اے میرے مالک, جو مکے میں میرے اوپر تکلیفیں گزری, جو مکے میں میں نے پریشانیاں اٹھائی, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی, جو میرے سر کو پھاڑا گیا, جو میری گردن کو دبایا گیا, جو منڈیوں میں میرے اوپر ظلم ہوا, جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, اور میرے مالک جو میرے راستے میں گڈھے کھودے گئے, اور میرے پروردگار جو شیب ابی طالب نے میرے خاندان کو قید کیا گیا, اور میری بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پیڑ کے پتے کھائے, میری بیٹیوں کی آوازیں نکلنا بند ہو گئی, میری 6 سال کی فاطمہ نے میرے مالک جو فاقے کیے, اے میرے پروردگار جو میری ختیجہ نے فاقے کیے, اور جو میں نے طائف میں تکلیفیں اٹھائیں کہ 80 کلومیٹر دور حضور طائف میں گئے. کبھی طائف آپ کو یاد ہے؟ آپ کو کہاں یاد ہوگا, آپ کو تو اپنی دنیا داری یاد ہے, آپ تو دنیا کے چکر میں حضور کو بالکل ہی بھول گئے, آپ کو طائف کو بالکل بھلا چکے ہوگے. مگر میں نے بچپن میں طائف ایسا یاد کیا تھا کہ میرے سینے سے اس کا درد نہیں نکلتا. مجھے میرے تایا نے بچپن میں اپنے میرے تایا نے کتاب پڑھاتے پڑھاتے مجھے جب طائف سمجھایا تھا, اس سے لے کے اب تک 10 سال کی عمر سے آج 35 سال کی عمر تک گزر رہا ہوں, مگر آج بھی وہ ٹھیس ویسی کی ویسی ہے کہ جب میں نے اپنے تایا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے تھے, اور وہ بیان کرتے تھے کہ 80 کلومیٹر دور جب میرے نبی طائف گئے اور حضور نے وہاں پہ تبلیغ فرمائی, آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ دعوت دی, تو لوگوں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ پھپتیاں کسی, سرکار کے پیچھے لڑکے لگا دیے, اور ان ظالم لڑکوں نے نبی کے پتھر مارے. زید بن حارثہ آگے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے پیچھے سے مارے, جب وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے تو وہ آگے سے مارتے, اتنا کہ زید بن حارثہ تو زمین پہ تشریف لے گئے, وہ تو گر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر آنے لگے, ایک دو پتھر نہیں مارے گئے. کیسے پتھر مارے میرے نبی کے ان ظالموں نے, ان بدبختوں نے کیسے پتھر مارے کہ حضور ایک پاؤں اوپر اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پر مارتے ہیں, اور ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں. حضور بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ظالم سرکار کو اٹھاتے ہیں پھر مارتے ہیں, اور اتنے پتھر پیروں پہ مارے کہ پنڈلیاں پھٹ گئی, اتنی زور سے پتھر مارے کہ پنڈلیاں میرے نبی کی پھٹ گئی. زید بن حارثہ نے حضور کو اٹھایا, عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں لے کر کے گئے. عتبہ نے دیکھا حضور کا دشمن تھا, اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا, دیکھ کے بولا اچھا نہیں کیا طائف والوں نے محمد کے ساتھ, اچھا نہیں کیا. اس کے دل میں رحم ڈال دیا کہ اپنے غلام عداس سے بولا لو ذرا ان کو یہ انگور کھلا دو, میرے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے. انگور لے کے گیا عداس کے, جل لیجیے حضور جب میرے آقا کریم نے انگور اٹھایا, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا. اس نے کہا آپ نے بسم اللہ پڑھی, یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. فرمایا حضور نے جہاں کے یونس رہنے والے کہاں, جہاں کے یونس رہنے والے کہاں؟ سرکار نے فرمایا کہ یونس جہاں کے رہنے والے, بولا ہاں. آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. وہ عداس آگے بڑھ کے بولا میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں. زید بن حارثہ بیان کرنے کے بعد رونے لگتے تھے, کہتے تھے اتنے زخموں کے بعد پورا جسم لہولہان ہے, اس کے باوجود اتنی ظلم کیے ہیں, اس کے باوجود جب ایک آدمی ایمان لایا تو میرے نبی مسکرانے لگے. ایک عداس نام کا آدمی ایمان لایا تو نبی مسکرانے لگے. آپ نے کس پیغمبر کو بلایا ہے؟ اگر آج بھی کوئی
لڑکا نماز پڑھتا ہے تو اگر وہ آج سے نماز شروع کرے گا تو اس کے ماں باپ خوش ہو نہ ہو مگر آمنہ کے لال خوش ہو جائیں گے. عزیز علیہ ما عنتم حدیث کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب امتی گناہ کرتا ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے, جب امتی نیکی کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں, نبی کو خوشی ہوتی ہے. کتنے پتھر مارے کہ پٹلیاں پھٹی ہوئی ہیں. آج عرض کرتے میرے مالک جب میں نے طائف میں تکلیفیں اٹھائی, میں نے وہ تنکا کر کے یہ 313 پوری زندگی میں جمع کیے. میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اگر یہ 313 مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. تو دیکھ تو میرے غلاموں کو میرے مالک کہ انہوں نے کیسے روزے رکھے. انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے. ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے, یہ تو کھجور کی ٹنڈیاں لے کر کے تیرے نام پہ آئے ہیں. اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک کوئی ایسے تجھے میرے مالک تیرا نام لیوا پیدا نہیں ہوں گے. کیا شان ہے بدریوں کی. میرے نبی روئے اور جب حضور زیادہ روئے میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے چھکے گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد حضور نے سر اٹھایا مسکرائے. ایک کونے میں ہوا چلی. حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا چلی ہے. فرمایا یہ ہوا نہیں ہے, فرشتے اترے ہیں آسمان سے. 500 فرشتوں کو لے کر کے جبرائیل آئے ہیں, 500 فرشتوں کو لے کر مدد کے لیے مسلمانوں کی. پھر اس طرف جو ہوا چلی عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے. فرمایا اب میکائیل اترے ہیں اور وہ بھی 500 فرشتوں کو لے کے اترے ہیں. مسلمان چل دیے کھجور کی ڈنڈیاں اٹھا کر. نبی نے فرمایا چلو اللہ کا نام لے کے. کفار مکہ بولے مسلمانوں ہمارے پاس ہاتھ میں شمشیر ہے. صحابہ بولے ہمارے دل میں نعرہ تکبیر ہے. کفار مکہ بولے ہمارے ہاتھ میں, وہ بولے ہمارے پاس طاقت ہے. کفار مکہ صحابہ بولے ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے. کفار مکہ بولے ہمارے پاس مال ہے. صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. کھجور کی ڈنڈیاں اٹھی اور کاٹتی چلی گئی. ایسا تو کبھی کسی نے کاٹا نہیں مگر نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کرتے. کاٹتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ اٹھاتے ہیں کھجور کی ڈنڈی اور ہاتھ کٹ جاتا ہے, اٹھاتے ہیں سر کٹ جاتا ہے. کاٹتے 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 جب وہ پسپا ہونے لگے, جب وہ بھاگنے لگے اور دنیا وہ جب کٹ کٹ کے نیچے گرے تو ان کے پتے پانی ہو گئے. وہ جب بھاگے انہی بھاگتے ہوئے میں امیہ بھی تھا موٹا جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا, جو بلال کی گردن میں ڈال کر کے رسی اور گھماتا تھا. جب وہ جو بلال کو کھجیتا تھا مکے کی گلیوں میں بلال نے جب اس کو دیکھا جلال میں آ گئے, اس کے پیچھے دوڑے, وہ بھاگا. آپ نے جا کے منہ پہ اس کے گھوسا مارا. وہ زمین پہ گر کے بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے, یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. کبھی ہم میں تم میں بھی قرار تھا, کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اب تم ادھر جھکے ادھر جھکے ادھر جھکے ادھر جھکے, نہیں کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے کا مطلب نہیں. ادھر دیکھو, جب صحابہ کبھی تم مسلح بچھاتے تھے, کبھی تم رات کی تنہائیوں میں روتے تھے تو اللہ رحمت کرتا تھا. مگر اب تم اللہ کو بھول گئے, تمہاری عورتیں بھول گئی, تمہارے گھروں نے مسلح بچھانے بند کر دیے, تمہاری بیٹیاں اب تھرک رہی ہیں, ناچ رہی ہیں. تمہارے گھر سنیما گھر بن گئے, گندی تصویریں تمہارے گھر میں چلنے لگی, تمہارے گھر میں ناچ ہونے لگا, ڈانس ہونے لگا. پہلے تمہارے گھروں میں یہ سب نہیں ہوتا تھا. پہلے تمہارے گھر میں صبح قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ سفر پہ گیا, توجہ کرنا, سفر پہ گیا ایک بادشاہ اور وہ کر رہا تھا شکار.
اس نے دیکھا ہرنی کے پیچھے بھاگا مگر شکار نہیں ملا. بادشاہ جو ہے وہ بچھڑ گیا اپنے ٹور والوں سے, اپنے قافلے والوں سے. اس کے فوجی ادھر ادھر چلے گئے. اب اس کو پیاس لگنے لگی, اس کا گھوڑا بھی مر گیا اور پیاس کی وجہ سے وہ بھی مرنے کے قریب تک کہ دیکھا سامنے, اس نے دیکھا کہ سامنے ایک جھوپڑی ہے, اس کے اندر چراغ جل رہا ہے. رات میں پہنچا, بولا مجھے پیاس لگی ہے. وہ بابا اندر بیٹھے تھے, کہنے لگا لو پانی پی لو. اس نے 3-4 گلاس پینے کے بعد کہا میں بادشاہ ہوں بادشاہ. اس کو بعد میں یاد آیا اور اس نے اپنی انگوٹھی اتار کے دی, کبھی کوئی ضرورت پڑے تو یہ میری انگوٹھی رکھ لو اور آ کر کے میرے پاس آ جانا, میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا. اس نے لے لی انگوٹھی. 3-4 سال کے بعد بابا کو کوئی پریشانی آئی, اسی آدمی کو, جھوپڑی والے کو. اس نے سیدھا سادہ سوچا کہ پہلا کام تو یہ اس کو بیچ دوں اور اس کو بیچنے کے بعد پھر کوئی کام کر لوں. پھر سوچا کیا پتا بادشاہ کی انگوٹھی کتنی مہنگی ہوگی. اس نے پھر کیا کیا کہ وہ بادشاہ کے گھر کی طرف چلا گیا. جب وہ محل پہ پہنچا, رات کا وقت تھا, ایک دم انگوٹھی دکھائی, ایک دم اس کو VIP ٹریٹمنٹ ملا. کسی نے نہیں روکا, اندر اس کو لے جا کے چھوڑ دیا. دیکھا تو اندر کمرے میں بادشاہ سجدے میں رو رہا تھا. وہ پلٹ کے آ گیا. جب پلٹا تو بادشاہ کو بھنک ہوئی. اس نے جو 8 چک کے بعد سلام پھیرا, کہا کون آیا تھا؟ فوجی پکڑ کے لائے, کہا حضور یہ آیا تھا. اس نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت, مجھے کچھ کہنا نہیں, یہ آپ کی انگوٹھی ہے, آپ میرے یہاں آئے تھے, میں نے آپ کی جان بچائی تھی, یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر یہ بتاؤ آپ جب آئے تھے تو گئے کیوں؟ کہا میں پریشانی آئی تھی, میں نے سوچا آپ کو اپنی پریشانی سناؤں. کہا پھر لوٹ کیوں رہے تھے؟ کہا پھر لوٹ آئی اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا بادشاہ بھی کسی کے سامنے رو رہا ہے, تو میں نے کہا اس کے سامنے کیوں رو؟ جو کسی کے سامنے روتا ہے اس کے سامنے نہ رو جس کے سامنے بادشاہ بھی روتا ہے. وہ جو ہے اللہ کی طرف وسیلے تلاش کرو. مگر ایک بات بتا رہا ہوں, ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ہے, دھیان سے سننا ذرا, خاص بات کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے, اس کو پہنچاؤ لوگوں تک جو بات کر رہا ہوں. ایک صحابی آیا, کہا حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا, اونٹ میرا اور وہ مار رہا ہے لوگوں کو. سرکار نے فرمایا چلو. حضور جب گئے نا تو وہ دوڑ کے حضور کی طرف بھاگ کے آنے لگا. صحابہ ڈر گئے. حضور مسکرائے, وہ سمجھے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. صحابہ نے دیکھا اونٹ آ رہا ہے, حضور کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضور کو تکلیف نہیں پہنچائی, بلکہ آ کر کے نبی کے سامنے سجدہ کرنے لگا. کیا کرنے لگا بولو؟ کیا کرنے لگا؟ صحابہ کرام نے کہا حضور یہ جانور ہو کے سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں انسانوں کو تو زیادہ سجدہ کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا نہیں, میری شریعت میں یہ روا, اگر میں حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے, اگر دیتا تو. ایک خانقاہ ہے ہندوستان میں, بہت برکت والی خانقاہ ہے, وہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں, بھینسوڑی شریف رامپور کے قریب. وہاں کے کچھ پیر ہیں, میں انہیں جاہل تو نہیں کہوں گا مگر وہ سمجھ جائیں, وہ اوپنلی اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں, بالکل صاف صاف. وہ سامنے بیٹھے اور وہ بالکل سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ علماء بیٹھے, تعظیم والا سجدہ حرام ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھو, اگر سجدہ رواں ہوتا تو حضور حکم دیتے. اب یہ سجدہ جو پیر صاحب کرا رہے ہیں, اس سے سنیت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ پیر صاحب بیٹھے اور وہ مرید ان کے ناچتے چلے, وہ ناچنا ابھی ان کی مرضی اپنی, وہ ناچتا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ناچنا, مگر وہ ناچنے کے بعد پھر سجدہ بھی کرتے ہیں پیر صاحب کو. سجدہ تعظیمی حرام اور عبادت کی نیت ہے تو کفر. اور ہم آپ سے ادھر دیکھو, کسی ایسے غیر شراب پیر کے نہ ہاتھ میں ہاتھ دو جب تک وہ شریعت کا پابند نہ ہو. بے وجہ کی بات آپ نے کر دی. میں تو کہہ سکتا ہوں نا ان لوگوں سے, ان پیر صاحب کو میرا ایڈوائس ہے, مشورہ ہے, اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. اور میں آپ سے ایک بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو.
اور اس کے سامنے جھکنا سیکھو، عورتوں کو بھی جھکاؤ۔ کیا کہتے ہو؟ فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا۔ لڑکی کیسے کر سکتی ہے؟ ارے لڑکی کو تو حضور نے پسند کیا ہے، لڑکیوں کو تو حضور نے پسند کیا۔ ارے میرے نبی نے فرمایا سب کی نسل بیٹوں سے چلی اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ مگر اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو لڑکیاں یہ جو نام خراب کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو بچپن سے ٹریننگ ملتی ہے، ان کا باپ بے حیا، ماں بے حیا، ان کا پورا گھر بے حیا، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے اور ٹی وی میں گندی فلمیں آ رہی ہیں، اور گندی فلموں میں ہیرو ہیروئن جب ملتے نہیں ہیں نا تو ماں اس کی رونے لگتی ہے ایموشنل سین پر، اور جب دیکھا کہ ہیرو ہیروئن بھاگ کے شادی کر رہے ہیں تو ماں بڑی خوش ہو گئی۔ اب ایسی فلمیں دیکھتے دیکھتے بیچاری وہ جوان ہوئی، جوان ہوتے ہوتے اس کے اخلاق ویسے ہی ہو گئے، وہ سمجھی یہ فلمیں ٹھیک ہیں، یہ ڈرامے ٹھیک ہیں۔ اب اس نے اسی فلم کی طرز پر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، وہ چلی گئی گھر سے۔ تو اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ ارے تو دیکھ، تو اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے روتی تھی، تو یہی تو سب ہونا تھا۔ اگر یہ بتاؤ ایمانداری سے مجھے سارے مسلمانوں، اگر وہ عورت ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر مصلی میں اللہ کے سامنے روتی تو کبھی ایسا ہوتا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو۔ اچھا عورتوں کو کیا چاہیے؟ عورتوں کے لیے مشعل راہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں سیدہ خدیجہ کے بارے میں معلوم ہے؟ چلو ایک آدمی کھڑے ہو کے بتاؤ خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، ایک آدمی بتاؤ کھڑے ہو، آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ سیدہ خدیجہ کون ہے؟ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے بتائیں، ایک صاحب جو ہاتھ اٹھا رہے تھے اتنے لوگ۔ ہاں، کتنے سال حضور کے نکاح میں رہی؟ بیٹھ جاؤ۔ حضور کی پہلی بیوی ہے، ماشاءاللہ ان کو اتنا پتا ہے، مگر حضور کی شادی شدہ زندگی ہے 38 سال۔ کتنے سال؟ اور 38 سال میں خالی 28 سال سیدہ خدیجہ، 10 سال میں 10 بیویاں اور 28 سال میں ایک خدیجہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے خدیجہ سے اس وجہ سے زیادہ پیار ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے۔ بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ وہ ہیں، امی عائشہ صدیقہ وہ ہیں جو حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہیں، وہ کنواری آئی ہیں، اور خدیجہ وہ ہے جس کے نکاح میں حضور کنوارے آئے ہیں۔ بولو تو صحیح، ذرا سبحان اللہ بولو۔ ویسے میں زیادہ چاہتا نہیں میں کوئی زیادہ مچلے، مگر ایمان ہوگا تو مچلے گا ضرور، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی ہے، اور تقریر جب ہوئی ہے تو وہاں پر ایک عورت آتی ہے، ڈی ایم، امام حسین کا مہینہ چل رہا تھا تو وہ کھڑے ہو کے کہتی ہے، حسین کا جلسہ تھا تو میں حسین سے محبت رکھتی ہوں، کسی وجہ سے مائک پہ آئی ہوں، اور میں نیلسن منڈیلا کی وجہ سے حسین میں عقیدت رکھتی ہوں، وشواس رکھتی ہوں، حسین کو بڑا چاہتی ہوں، مگر ایک بات پوچھنے آئی ہوں، 14 صدیاں بیت گئی، 1400 برس، نہ دوسرا حسین دنیا میں آیا نہ دوسری زینب دنیا میں آئی، آخر بتاؤ کیا بات ہے کہ دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا مسلمانوں میں؟ کوئی نہیں بولا، سب نے سب جھکا لیے۔ پھر اس نے کہا کیا ہوا؟ میری بات کا جواب نہیں، پھر کوئی نہیں بولا۔ اس نے دوسری سے مرتبہ کہا میری بات کا جواب نہیں، دنیا میں نہ دوسرا حسین آیا نہ پھر دوسری زینب آئی کربلا والی۔ نیچے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بولا میری بیٹی یہ ذلیل کرنے آئی ہے، سن میاں سن، حسین تو پیدا ہو جاتا اور زینب بھی پیدا ہو جاتی، مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی۔ ان ناچنے گانے والیوں کے گھر میں حسین پیدا ہوں گے؟
یہ گانا سننے والی کے گھر میں حسین پیدا ہوں گے، دن بھر غیبت کرنے والیوں کے گھر میں حسین پیدا ہوں گے، یہ بغیر دوپٹے کے پھرنے والیوں کے گھر میں حسین پیدا ہوں گے، یہ فٹنگ کے کپڑے پہننے والیوں کے حسین پیدا ہوں گے، ان کے یہاں تو جیسی یہ ہے ویسے ہی پیدا ہوں گے۔ نہ باپ نماز پڑھے نہ ماں نماز پڑھے اور بیٹے کو نمازی بنانے چلے جائے۔ ضرورت ہی نہیں کسی کو نمازی بنانے کی۔ باپ اگر نمازی بنتا ہے تو باپ بیٹا خود اپنے باپ کو دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا؟ بولو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، توجہ، ایک بزرگ کہتے ہیں، میں بیٹھا تھا، اچھا سنو میری طرف دیکھو، تھوڑی ایک بات بتاتا ہوں، میں لوگوں کو ظاہر کر رہا ہوں یہ بات کہ ریسرچ ہوا کہ بچے پاگل کون بچے پیدا ہوتے ہیں، پاگل یعنی ماں کے پیٹ سے مینٹلی ڈسٹرب کون بچے ہوتے ہیں؟ اس پر ریسرچ ہوا 28 سال، کتنے سال؟ اور 28 سال کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی نے یہ کہا یہ وہ بچے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 80% یہ ایوں پاگل ہو گئے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے پریگننٹ مومنٹ میں بیوی کو مارا، اس پر ظلم کیا حالت حمل میں، اب وہ مار تو رہا تھا اپنی بیوی کو، اثر بچے پر ہو گیا۔ اب وہ بچہ جب پاگل پیدا ہو گیا نا، اب وہ لکھنؤ دکھائے، دلی دکھائے، بمبئی دکھائے، اب کہیں بھی دکھا لے، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ اب مجھے بتائیں آپ اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ بیوی پریگننٹ ہے، اس پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، مگر میری طرف دیکھو ذرا بتاؤ، جب ڈاکٹر کے پاس عورت جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور ہو تو ایسا کرنا، زیادہ طاقت بڑھے گی، آئرن کی چیز کھانا، یعنی سیب کھانا، آئرن اس کے اندر ہے، تم سیب کھاؤ گی تو اس کے آئرن بڑھے گا، اگر بادام کھاؤ گی تو آئرن بڑھے گا، اگر تم یہ چاہتی ہو وٹامن ڈی بڑھے تو امرود کھانا، اگر تم یہ چاہتی ہو وٹامن سی بڑھے تو تم ایسا کرنا کہ انار کھانا، جو ہے وہ امرود کھانا، وٹامن ڈی بڑھے گا، اور اگر تم کھاؤ گی نیبو تو زیادہ وٹامن سی بڑھے گا۔ مجھے بتاؤ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود، اگر بادام ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے اور باپ ماں کو مارے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اب اس نے تو قرآن رکھ دیا چھپا کے ماں اوپر رکھ دیا۔ اب میاں کا تعویذ بڑا اچھے سے بن رہا ہے، میں دیکھو تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی تعویذ کرتا ہوں، کر دیتا ہوں، میرے ابو بھی کرتے تھے، دادا پردادا سب، میں اس کی بات نہیں کر رہا، مگر تعویذ کا احترام ہے، مگر قرآن کا کوئی احترام نہیں۔ قرآن کو چھپا کے رکھ دیا۔ ارے قرآن کا اللہ کہتا ہے تو سورہ یاسین پڑھ لے، شام تک میری حفاظت ہے۔ اب تو نے کیا کیا؟ قرآن تو اٹھا کے رکھ دیا، قرآن تو اٹھا کے، نہ ماں قرآن پڑھے، نہ باپ قرآن پڑھے، نہ باپ قرآن پڑھے، نہ ماں قرآن پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ قرآن نہیں پڑھتے تو بچے کہاں سے قرآن پڑھیں گے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں روٹی بنا رہی تھی، روٹی بناتے میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا، کہتے میں 10 سال کا ہو گیا تو میں نہیں گیا، پھر میری ماں نے کہا نماز کو جا، پھر میں کھیل میں لگا رہا، میں بچہ تھا، میں نے سنی انسنی کر دی، پھر میری ماں بولی نماز پڑھنے جا، پھر میں نہیں گیا، پھر میری ماں بولی جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، میں نہیں گیا۔ وہ اٹھی، اٹھنے کے بعد وہ جب اٹھی تو روٹی گر گئی اس کی، اور اس نے زور سے چیمٹا والا، روٹی والا چیمٹا میرے سر میں مارا، اور وہ لوہے کا سر میرے اندر گھس گیا اور میرے خون نکل لگا۔ میں کانپ کے اماں اب نماز نہ جا رہا ہوں، میں نماز کو گیا، اس کے ڈر سے کہتا ہے پھر میں نماز کبھی چھوڑی نہیں میں بوڑھا ہو گیا، میری ماں انتقال کرنے والی تھی، میں نے پوچھا امی یہ بتاؤ بچپن میں میرے سر پھاڑا تھا، ایک بار روٹی پھینک دی تھی آپ کیوں؟ تو میری ماں نے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ نمازی اب باپ گھر میں آیا ہے بے وقوف تو گھر میں بھی گیم کھیل رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، بچے کھیلنا چاہتے ہیں باپ سے، باپ بچوں کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کھلونے۔ ارے کوئی ویڈیو گیم کے بچوں سے پیارا ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح ذرا یار، بدتمیز بن گئے، بچوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اب میری طرف توجہ کرو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عورتیں اب لڑکیاں کس کو مشعل راہ بنائیں؟ سیدہ فاطمہ کو بنائیں، خاتون جنت کو بنائیں۔ خاتون جنت وہ ہے عورت ایک ماں ہوتی ہے، عورت ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر دیکھو، بہن ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فاطمہ الزہرا کو جدھر سے دیکھو گے لاجواب، جدھر سے دیکھو لاجواب، بیٹی اتنی پیاری کہ مدینے والوں نے کہا ام ابیہا،
اتنا خیال رکھتی تھی حضور کا کہ لوگ کہتے تھے فاطمہ حضور کا خیال ایسے رکھتی جیسی ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی۔ ام ابیہا، اب دیکھو تو اگر شوہر کی بات کی جائے تو علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، اور اگر ماں کی بات دیکھو تو حسن حسین جس نے پال کے دیے زمانے وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ عابدہ، وہ زاہدہ، اس نے کتنی عمر پائی ہے یہ بھی بتاؤں؟ کوئی زیادہ عمر نہیں پائی، 25-26 سال کی عمر۔ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں اپنی سیرت سے پوری زندگی تمام کر کے، سیرت کے وہ اپنے گوہر لٹا کے جا رہی ہیں کہ جو بھی ان گوہروں کو چنے گا اللہ ان پر فضل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال کیسے ہوا؟ 25-26 سال کی تقریباً عمر ہے، بس اتنی عمر ہے۔ کیوں انتقال ہوا؟ کیسے ہوا؟ بیماری سے نہیں، بیماری سے نہیں، پھر بیماری سے نہیں ہوا بلکہ اپنے ابا کے غم میں ہوا۔ 6 مہینے تک برداشت نہیں کر پائی حضور کی جدائی کو۔ جب حضور کا وصال ہونے والا تھا فرمایا فاطمہ میں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں، تو سیدہ روئیں، تو حضور نے فرمایا میری بیٹی رو مت، سب سے پہلے آپ مجھ سے ملو گی فاطمہ، اور آج جب موت کا وقت ہے تو میری ساری بیٹیاں سن لیں، انتقال کا وقت ہے نبی کی بیٹی کا، ساری بیٹیاں سن لیں، ساری بہنیں سن لیں، میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کا انتقال کا وقت ہے تو وہ رو رہی ہیں، اسما بنت امیس گئی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی، وہ کہتی ہے فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ کیا موت کا ڈر لگتا ہے نبی کی بیٹی کو؟ وہ بہنیں سنیں جو کہ فٹنگ کا لباس پہن کر کے گھومتی ہیں شادیوں میں، بازاروں میں، مزاروں پر، وہ سنیں جنہوں نے فٹنگ کے کپڑے بنا رکھے، فٹنگ کے برقعے پہنتی ہیں، معاذ اللہ اتنے گھٹیا یہ برقعے، یہ پہنے میں نہ پہنے میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود پرہنہ ہوں گی، بغیر کپڑے کے نظر آئیں گی۔ یہ سن لیں میری بیٹیاں، میری بہنیں، یہ آدھی آستین کے کپڑے پہننے والی سن لیں، نبی کی بیٹی رو رہی ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے رسول حضرت علی قریب آئے ہیں تو کہہ رہی ہے اے میرے سرتاج آج فاطمہ دنیا سے چلی جائیں گی۔ کہا فاطمہ کیسے؟ کہ آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کوئی ڈھونڈ رہے تھے، میں نے پوچھا عرض کی ابا کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ نے فرمایا فاطمہ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اور آج میرے انتقال کا وقت ہے، یہ کہہ کے رونے لگی۔ جب بہت زیادہ روئی تو اسما بولی نبی کی بیٹی فاطمہ موت سے ڈر نہیں کرنا ہی نہیں، کہا پھر کس بات سے ڈر رہی؟ کہنے لگی میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے ہیں لوگ کاندھا بدلتے ہیں، جب کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، اور جب میت ہلتی ہے، جب کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب نبی کی بیٹی کا جنازہ نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ اسما تجھے پتا ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ سن لے میری بیٹیاں تجھے پتا ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ حضور نے ایک دن اپنی بیٹی کے دروازے پہ آواز دی کہ آ جاؤ میری بیٹی۔ سیدہ ابا پہلے اپنی چادر اندر بچھائیے، آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے، آپ چادر اندر بھجوائیے۔ حضرت عمران کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، جب حضور کی بیٹی کی یہ بات میں نے سنی تو میرا دل بالکل مچل گیا۔ حضور اندر گئے تو دیکھا نبی کی بیٹی بالکل کمزور ہے، رنگ پیلا ہو رہا ہے، زرد ہو رہا ہے، چہرہ بالکل کمزور ہے۔ پوچھا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ باپ اپنی بیٹی سے یوں ہی پیش پوچھ لے تو بیٹی کا دل بھر آتا ہے، مگر بیٹی نے ضبط کیا۔ اللہ کا شکر ہے ابا، بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا۔ میری فاطمہ بتانا کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے میرے ابا۔ جب کئی بار پوچھا تو بیٹی پھوٹ پڑی، اور تو کوئی بات نہیں ابا، 5 دن سے نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا ہے نہ آپ کی بیٹی نے کچھ کھایا ہے، آپ کی فاطمہ آپ کی لاڈلی 5 دن سے پھوکی ہے حضور، میرے پیٹ سے ایک پتھر بنا ہے۔ حضور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا اپنی بیٹی کے، فرمایا نہ میری بیٹی، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ سجن المومنین و جنت الکافر، اور میری بیٹی مسلمان کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت ہے۔ متاع دنیا قلیل، میری بیٹی دنیا قلیل ہے، چھوٹی ہے، اس کی زندگی چھوٹی ہے، اس کی خوشیاں بھی چھوٹی ہے۔
میری بیٹی اگر آپ نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو آج تمہارے ابا کے پیٹ سے 2 پتھر بند رہے. میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. قیامت کے دن ہوگا, نبی کی بیٹی ہوں گی اور یہ بیٹیاں بھی ہوں گی ساری, پوچھیں گی فاطمہ الزہرا کہ میری تو چادر پہ 72 پامت لگ گئے تھے, مگر میں نے ایسا پردہ کیا کہ بریلی کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ, کس سے پوچھو, کس کے پیچھے جاؤ گی؟ بمبئی کی یہ بے غیرت عورتیں جن کی وجہ سے تم نے کپڑوں کے گلے بڑے بنوا لیے, جن کی وجہ سے تم نے فٹنگ کے کپڑے پہن لیے. میری بیٹیوں, یہ تو سب تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گی. کہاں جاؤ گی؟ اگر نبی کی بیٹی نے پوچھ لیا قیامت کے دن تو کیا جواب دو گی؟ کہ میرے پاس تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے, تیرے پاس تو الماریاں کی الماری بھری تھی, مگر تو دنیا کے فیشن کی وجہ سے پاگل ہو گئی تھی. سب کو موت آ جائے گی, آپ کو بھی آ جائے گی, مجھے بھی آ جائے گی, کوئی نہیں بچے گا, نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. میری بیٹیوں, آج ہی پردہ کر لو, آج ہی اپنے رب سے توبہ کر لو, آج ہی اللہ سے کہو مالک ہم کو معاف کر دے, ہم گنہگار ہیں, ہمیں معاف کر دے. دنیا میں لگ کے تجھے بھول گئے, مالک ہم کو معاف کر دے, تو یقین جانو وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. نوجوانوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, یہ اللہ نے تمہاری جوانیاں یہ لڑکیوں کے پیچھے دیوانی ہونے کے لیے نہیں بنائی, لڑکیوں کے دیوانی ہونے کے لیے بنائی. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہو؟ یہ تم نے عورتوں کے پیچھے کرنے شروع کر دیے. تم تو اس وجہ سے پیدا کیے گئے تھے, کوئی لڑکی اگر محلے کی بگڑے, کوئی بھٹکے تو تم اس کے سر پہ چادر رکھ دو, مگر تم تو خود ان کے پیچھے کرتے ہو. تم کو شرم نہیں آتی؟ تم تو مسلمان ہو. اے نوجوانوں, واپس آ جا. اے میرے نوجوان, آ جا. اس موبائل کو لاک لگا کے ایک طرف رکھ دے جس نے تیری زندگی برباد کر دی. وہ موبائل اپنے پاس سے الگ ہٹا دے جس نے تیری گندی تصویروں کے بعد تیری نیت گندی کر دی. بالکل پھینک دے اس موبائل کو. تو اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا میرے بھائی, میرے دوست, تو کسی لڑکی کا عاشق بنے, کسی عورت کا عشق سے عشق لڑائے. نہیں, تو کسی عورت سے عشق لڑانے کے لیے پیدا نہیں, تو آمنہ کے لال کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو مدینے والے کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اپنی زندگی کو سمجھ. تو واپس پلٹ گیا. حضرت ہارون بن عثمان ہے, انس ابن مالک کے شاگرد ہیں. انس ابن مالک حضور کے صحابی ہیں, 10 سال حضور کے نوکر رہے ہیں, حضور کے گھر میں رہتے تھے. وہ ان کے شاگرد ہیں. وہ جو ہے نا ہارون بن عثمان پورے محلے میں بیچتے, پورے شہر میں پلے بناتے, لکڑی کے بیچتے. ایک دن بیچ رہے تھے تو انہیں فوجیوں نے پکڑ لیا. کہا تم کو بادشاہ کی بیوی نے بلایا. کہا کیوں؟ کوئی خریدے گی پلے والے, ہمیں کیا پتا, ہم تو فوجی ہیں, ہم تو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. وہ پکڑ کے لے کر کے چلے گئے فوجی, اور جب اس نے وہ اندر لے کے گیا تو بادشاہ کی بیوی بولی دروازہ بند کرو اور تم باہر چلے جاؤ. دروازہ بند کر کے وہ تو باہر چلے گئے. وہ تو بولی دیکھ, میں تجھے سے پلے ولے نہیں خریدنے, یہ پلے ولے سے میرا کیا کام ہے, میں تو شہزادی ہوں. میں نے تجھے اس وجہ سے بلایا کہ جب سے تجھے دیکھا ہے میرا دل تجھ پہ آ گیا ہے, تیری جوانی کے میں عاشق ہو گئی ہوں. مجھے رات کو نیند نہیں آتی, تیری آواز اتنی اچھی لگتی, جب تو نکل کے جاتا ہے میں تجھے جھانک کے دیکھتی ہوں, میں تجھ پہ عاشق ہو گئی ہوں. ایسا کر, تو میرے ساتھ زنا کر لے, میری خواہش پوری کر دے, میں تجھے اتنا دوں گی کہ تجھے کبھی زندگی میں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تابعی بولا میں یہ کام گندا نہیں کر سکتا, میں یہ زنا نہیں کر سکتا. وہ بولی یہ بتا, میں تجھے اتنی دولت دوں گی تجھے کبھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بولا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے, مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. وہ بولی میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے, بتا. میرے حسن کو دیکھ, میرے جسم کو دیکھ, میری رانائیوں کو دیکھ, میری آنکھوں کو دیکھ, میرا چہرہ دیکھ. میں شہزادی ہوں, میں جدھر سے گزرتی ہوں راستے رک جاتے ہیں, مجھے دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب رہتے ہیں. میں جوانی میں بھرپور تجھے آفر دے رہی ہوں, آخر تجھے مجھ میں کیا کمی لگتی ہے جو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں. عورت بولی میں دیکھوں گی تو کب تک بچا رہے گا, بڑا نام لیتا ہے اللہ رسول کا, دیکھتی ہوں. آگے بڑھی, اسے پکڑنے لگی, اس نے چھوٹنا چاہا, اس نے اس کو زور سے پکڑا, اس نے جب زور سے چھوٹا تو اس کا کرتا پھٹا. یہ دروازے پہ اللہ کا نام لے کے جب گیا, اللہ کے فضل سے دروازہ کھل گیا. یہ بھاگتا ہوا اوپر چڑھا, اسے دروازہ باہر جانے کا نہیں ملا, اوپر چڑھ گیا. پیچھے فوجی آ رہے ہیں, جب فوجی اوپر چڑھے 3 منزل کے اوپر چڑھ کے بولا قلعے کے اوپر, اے اللہ جان تو دے رہا ہوں, اب میں یہ برا کام نہیں کروں گا, یہ مجھے پکڑ لیں گے اور وہ عورت میرے ساتھ گندا کام کرے گی. وہ ایک دم اوپر سے کود گیا اللہ کا نام لے کر,
مگر میاں اللہ سے زیادہ قدردان کون ملے گا؟ جب وہ نیچے کو کود رہا تھا نا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ اپنے پر پہ لے کر کے نیچے کو اتار کے لایا، بڑے آرام سے رکھ دیا اس نوجوان کو، اور جب اس نے سامنے دیکھا تو خوبصورت شخص کھڑے ہیں، اتنا چہرہ خوبصورت آج تک دیکھا نہیں تھا۔ کہا آپ کون ہیں؟ میں نے آپ اتنا حسین انسان نہیں دیکھا۔ کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں اللہ کی طرف سے تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہوں، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا وہ تو نے محمد کے امتی نے امتی ہو کے کر دیا۔ امتی ہو کے کر دیا۔ آجا تجھے سینے سے لگاؤں، سینے سے لگا لیا، ایسا سینے سے لگایا پھر جسم سے کبھی خوشبو نہیں گئی ہے۔ ہارون بن عثمان کے انتقال ہوا تو قبر کے اندر سے خوشبو، قبر کی مٹی سے خوشبو، ذرا زور سے محبت کرے تو کوئی، مگر آج یاد رکھو، آج توبہ کر لو، جو کچھ بھی کیا ہے تم نے سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں دیکھ بتا رہا ہوں آپ کو، نہ غریب کو چھوڑے نہ امیر کو چھوڑے، موت بڑی سخت ہے۔ آپ کو بتاؤں ایک انگلی ٹوٹ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، مگر جب موت آئے گی نا تو سارے حصے توڑ دے گا اسرائیل، 360 جوڑ توڑ کے رکھ دے گا ایک بار میں۔ موت کتنی سخت ہے آپ کو بتاؤں، عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، جا کے بولے ماں مریم میں زندہ کر لیتا ہوں مردے، تو کہے تو تجھ کو زندہ کروں۔ اے میری ماں اب میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے تو اندر سے آواز آئی، مریم جس کی پوری سورہ قرآن میں موجود ہے، آواز آئی اے میرے عیسیٰ ایسا نہ کرنا، روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی ہے اس کا احساس ابھی تک ہو۔ ہم کون ہیں؟ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم نہیں ڈرتے موت سے۔ نہ امیروں کو چھوڑے نہ غریبوں کو چھوڑے نہ بادشاہوں کو چھوڑے نہ فقیروں کو چھوڑے۔ جاؤ نوجوانوں، اپنی جوانی پہ غرور کرنے والوں، جاؤ جا کر کے بستی جاؤ، خلیل آباد جاؤ، وہاں کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہو، دیکھو کتنے جوانوں کو بیچ میں سے چیر کے رکھ دیتے ہیں لوگ، چیرنے والے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کتنے رکھ دیتے ہیں، چیر کے چیرنے والے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدر کے میدان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرماتا ہے، اور بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا ہے، بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، یہ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول میں رہنے نہیں دیتا ہوں، آج میں نے کچھ کہا نہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اس کی بیٹھے رہنا، ان کی باتوں میں مت آنا۔ شیطان کا کوئی ابھی چہرہ بنا نہیں ہے، جو نیک کام سے اٹھا کے لے جائے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، سمجھو ہے کہ نہیں؟ جو حضور کی محفل سے اٹھائے بندے کو۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، ڈرو موت سے، قبر سے ڈرو، تنہائی سے ڈرو، قبر کی ڈرو میرے دوستو۔ یاد کرو اس دن کو نوجوانوں، جب موت آئے گی اور جب تمہیں اتار دیا جائے گا۔ عمر فاروق اعظم، میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا میرے عمر کو دیکھ کو شیطان راستہ بدل لیتا ہے، جب میرا عمر ایمان لایا تو آسمان کے فرشتوں نے زمین کے مسلمانوں سے زیادہ خوشیاں منائی کہ آسمان کے فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ بھئی مبارک ہو، عمر ایمان لے کر کے آ گئے۔ کون عمر؟ اللہ اکبر، وہی عمر فاروق اعظم جس نے آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھہرایا تھا، وہی عمر جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، اسی عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کے جب چاقو مارا ابو لولو فیروز نے تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ ایک دو دن گزرے، آنتیں پھٹ گئی تھی، جب دودھ پیتے تھے تو آنتوں کے ذریعے نکل جاتا تھا۔ موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے بولے ایسا کرو بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دو، نہیں رکھا۔ اب میرا سر زمین پہ رکھ دیا، عبداللہ نہیں رکھا، زانو پہ رکھ دیا، میرا سر زمین پہ رکھ دیا۔ جب سر تو آپ نے اپنے چہرے کو خاک میں لگایا اور خاک مدینے کی لگانے کے بعد کہنے لگے مالک لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر بادشاہ ہے، عمر یہ، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے۔ اگر تو نے آج عمر پہ فضل نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا، اگر عمر پہ فضل نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی، جب آپ کے جسم میں تلوار ماری گئی تو آپ اس وقت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی عمل نہیں کر سکا۔ کیا علی عمل نہیں کر سکے یا ہم اپنی غفلت کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے؟ ہماری زندگیاں تو بربادی کی طرف چلتی چلی جا رہی ہیں، پورے دن پوری رات ہم پوری زندگی گزار دی اللہ
को याद नहीं करते, कभी नेक काम नहीं करते, माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, वो लोगों अपने अल्लाह से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, तो वो माफ करने वाला मेहरबान है, एक आंसू में सारी जिंदगी की गुनाह माफ कर देता है। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, जब मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा जानवर मरने लगे, औरतें बच्चे भूखे हैं, दुआ करो। मूसा गए, 20-25 हजार का मजमा दुआ कर रहा है, मूसा दुआ कर रहे हैं बारिश कर दे अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। तेरे मजमे में एक आदमी ऐसा खड़ा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसने तौबा नहीं की आज तक, उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही तेरी बस्ती पर। मूसा बोले कौन है 40 साल से गुनाह कर रहा है, अभी तक तूने तौबा नहीं की है। अब जो गुनहगार था उसको तो खबर हो गई ना। मूसा बोले निकल जा नीचे को, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, उतर जा पहाड़ से नीचे। अब 20,000 से नीचे उतरेगा कितनी शर्म महसूस होगी। मूसा बोले निकल जा, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, कौन है, निकल जा। वो नहीं निकला। मूसा बोले मैं नाम ले दूंगा, अल्लाह से पूछ कर तेरा नाम बता दूंगा। अब तो मियां वो जोर जोर से हल्के हल्के रोने लगा, सिसकी लेके बोला मालिक माफ कर दे। हम अगर वो हल्के रोया किसी को पता न चले, हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मैं अगर आज नीचे उतरूंगा तो कहीं का ना रहूंगा, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मैं कमजोर हूँ तू ताकतवर है मौला, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी मैंने गुनाह किए, मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे माफ कर दे। देख अगर मैं नीचे जाऊंगा तो बिल्कुल रुस्वा हो जाऊंगा। ऐसे टप 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 आंसू गिरे कि उसके आंसुओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई, खूब मूसलाधार बारिश हुई। सब चले गए, मूसा नहीं गए पहाड़ से। मूसा कहने लगे मालिक तूने बारिश क्यों कर दी? अल्लाह ने फरमाया जिसने मुझसे तौबा नहीं की थी अब मुझसे उसने तौबा कर ली है, पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हुई थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बता। कभी हम में तुम में भी चाह थी, ए मेरे दोस्तों तौबा कर लो। वो कहता है बस एक तन्हाई का आंसू, ये सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, बस एक तन्हाई का आंसू, काय का आंसू। वो कहता है इतना रोले बस कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। उससे तौबा करो, उससे कहो मालिक के माफ कर दे, तो वो माफ करेगा। आओ उस नबी के नाम पर कौन कौन गर्दन कटा देगा जिसने मियाँ पेट पे पत्थर बांध बांध के तुम्हें दुआएं दी हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन गर्दन कटा देगा। दोनों हाथों पर उठा लो, दोनों हाथों पर उठाओ। कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देगा? दोनों हाथों पर। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी निकाल लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो दाढ़ी रखा है वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जहां भी हैं वहीं से खड़े हो जाएं। आ जाए, बाहर निकल के आ जाए, बाहर निकल के आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ ऐसे ये साफ सर पे हाथ रखेंगे आपके। आ जाओ, 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। आ जाओ, कौन कौन है आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल रखा है और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और कौन है आशिक रसूल? नौजवान हमारे यहीं पे खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो जाओ बेटे, माशाल्लाह सबसे पहले खड़े हुए, अल्लाह बरकत दे। यहीं पे खड़े हो जाओ, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी में। कौन आशिक रसूल है? इधर खड़े हो जाओ बेटे, माशाल्लाह। ये भाई हमारे दाढ़ी रखाएंगे जितने भी हैं, ये सोच समझ के आ रहे हैं भाई साहब। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई और है? ए भाई अभी खड़े मत हो। अच्छा एक बार बताऊं, लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि बंदा ये जो आया है, ये इसके सामने इतनी देर तकरीर की है, तो थोड़ी देर इसकी बात ना माने तो कम से कम बैठे तो रहे। अब डीएम की खड़े बैठ जाओ, एक जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर खड़े रहो भाई। दाढ़ी रखाने वाले जाओ ना भाई, जाओ ना। ए भैया दाढ़ी रखाओगे तो यहाँ खड़े हो जाओ। और कोई है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो इस महफिल से खड़े होकर कहे मैं आज से अपने नबी के नाम पर कहता हूं? इस महफिल में खड़े होकर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सब कब्र पे हाथ छाड़ के आ जाएंगे, कब्र के अंदर हुजूर ही आएंगे, सरकार ही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। कौन है नबी का आशिक जो आज नबी की सुन्नत पर अमल करे? खड़ा हो जाए वो आशिक रसूल। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 लोग हो गए. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کوئی نوجوان ادھر سے آگے پیچھے سے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی. داڑھی واجب ہے، داڑھی کا مڑانا حرام ہے. ایک مٹھی داڑھی پوری رکھنا سنت ہے. کوئی عاشق رسول اور ہے اس محفل میں؟ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ ماشاءاللہ. یہ ہمارا بھائی آیا ہے تو یہ اپنے دوست کو بھی ساتھ میں لے کے آیا ہے. کچھ ایسے دوست ہیں جو دوستوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے. یہ ایسا دوست ہے جو دوست کو جنت میں لے کے آیا ہے. ہاں حضرت سے دعا لو، سید صاحب سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ. اور کوئی عاشق رسول ہے بھائی؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ اور کوئی عاشق رسول ہے محفل رسول میں؟ کوئی اور ہے بھائی؟ اور اس محفل میں اتنے لوگوں میں کوئی ہے؟ ایک بار اور کہتا ہوں، آ جاؤ. 1 2 3 4 5 6 کتنے ہو گئے؟ یہ ہو رہا 20 ہو گئے. مولا علی کی 21ویں ہو جائے گی. ایک اور کھڑے ہو جاؤ بس. ایک وہ آگے ماشاءاللہ 22 ہو گئے ماشاءاللہ. میں دیکھو ایسے کر کے دعا کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہنا ہے نا. اے اللہ یا رحمان و رحیم، میرے مالک جو تیرے محبوب کی سنت کے لیے آئے ہیں، تو کریم ہے، میں تو گنہگار ہوں، تو فضل کرنے والا ہے. اللہ تو میرے بات کو نہ دیکھ، میں تو گندہ انسان ہوں، مگر یہ جو تیرے حبیب کی محفل میں آئے ہیں، یہ جو سنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان سید صاحب کے وسیلے سے یا اللہ ان کو نیک بنا دے، انہیں استقامت عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے. اللہ تیرے حبیب کے لیے آئے ہیں، تو ان پر فضل کرنا، ان کا ساتھ دینا میرے مالک، ان کا ساتھ دینا میرے رب، ان پر فضل کرنا. اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کریں، ہاتھ اوپر کریں، داڑھی رکھنے والے ہاتھ اوپر کریں. کہیں انشاءاللہ آج کے بعد علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں، نہ ہاتھ سے داڑھی کٹے گی نہ مڈے، اور حضور کے لیے جئیں گے. کس کے لیے جئیں گے بولو؟ پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ. یہیں بیٹھ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں، 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے یہیں بیٹھ جائیں. دیکھو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. نماز کون پڑھے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. نماز کی پابندی انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کن کن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جن کی شادیاں نہیں ہوئی، مذاق نہیں کرتا ہوں میں، ہاتھ اٹھا لو، سیریس بات ہے یہ بھی. ہاتھ اٹھاؤ، نیچے ہاتھ اٹھاؤ. غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں لڑکیاں جہیز کی وجہ سے. ایک لعنت یہ بھی جہیز کی، یہ بھی بری. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی فقیروں والی نیت نہیں ہے؟ کون لڑکے، کتنے لڑکے ایسے ہیں جو محفل میں کھڑے ہو کے کہیں میں شادی کروں گا بغیر جہیز کے؟ کوئی فقیر نہ کھڑا ہو، نیت خراب نہ کھڑا ہو، کوئی لالچی نہ کھڑا ہو، صرف وہ کھڑا ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ دینے والا اللہ، اس کا رسول ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ لڑکے کھڑے ہو جائیں جو بغیر نیت کریں محفل میں حضور کی، جو بغیر جہیز کے شادی کریں گے، وہ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ابھی سید صاحب نے مجھے چشتی پنسورہ دیا. یہ سید صاحب کا پنسورہ اپنے ہر گھر میں رکھو، ایسے بزرگوں سے اپنے رابطے اچھے رکھو. اللہ آپ خود کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. دیکھو میں نے آپ کو کچھ غلط کہہ دیا ہو، تقریر میں کوئی بات بری لگی ہو تو معافی مانگتا ہوں آپ سے، مجھے معاف کر دینا. اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرے جیسے خراب آدمی کی تقریر سنی. مگر میں انسان ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون والسابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سلام ہوگا اور دعا کے بعد سارے لوگ جائیں گے. دعا کیا ہے نا، مزدوری ہے، مزدوری ہے. دعا عبادت کا مغز ہے نا. سید صاحب دعا کریں گے. السلام علیکم.